اللہ اکبر اللہ اکبر. عبدالرحمان فاروق کہتے ہیں کہتے ہیں جھومنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن گیا, رقص کرنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن گیا. میں بھی یا محمد آ کے نعرے لگانے لگا. اس کی باتیں مسحور کن تھی, سب ڈوبے ہوئے تھے. اچانک تقریر اس نے سب پکڑ لیا. جب اس شہزادے نے تقریر بند کی تو لوگ ٹوٹ پڑے اس پر. کوئی ہاتھوں کو چومتا, کوئی جبے کو چومتا, کوئی امامے کی پیش کو چومتا, کوئی ریش مبارک کو چومتا, کوئی زخم مبارک کو, کوئی صدر مبارک کو چومتا, کوئی قدم شریف کو چومتا. عبدالرحمان فاروق کہتے ہیں میں نے کہا اس محدث مدینہ کی دستبوسی میں بعد میں کروں گا, پہلے پتا کروں میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا. کتنے سال کے بعد آئے تھے؟ 20 سال بعد. کہتے میں بھولی بسری یادوں کے ساتھ نکلا اپنے گھر کی طرف. جب میں نکلا نا اپنی گلی میں داخل ہوا تو ایک دروازہ دیکھا تو مجھے دروازے سے پکا لگا بس یہی میرا گھر ہے. دروازے پر میں نے دستک دی تو اندر سے ایک عورت نکل کے آئی. اس کے بالوں میں سفیدی تھی, بال سفید ہو گئے تھے. میں نے سلام کیا, جواب دیا. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں عبدالرحمان فاروق ہوں. میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ رو کے بولی میں آپ کی بیوی ہوں. اللہ. کتنے سال کے بعد آئے تھے؟ 20 سال کے بعد. حدیث شریف پڑھوں شعر میں. ہاں, بیوی خوش ہو گئی, دوپٹے کو قالین بنا دیا. اے میرے شوہر آ جائے اس میں. میری بہن سن, پروفیسر وسیم رنگی نے کہا تھا اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. حدیث شریف کا ترجمہ ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا. حضور نے یہ جملہ بدھ کے دن اپنی مبارک محفل میں مغرب اور عشاء کے درمیان فرمایا تھا. اے میری بہنوں, تمہارا شوہر تمہارے گھر میں آئے نا, اس سے فرمائشوں کے انبار کے حوالے سے باتیں نہ کرو, اس کے سامنے بچ جایا کرو, پرتپاک مسکرا کے اس کا استقبال کر لیا کرو. شاید اس کی جو تھکاوٹ ہے تمہاری محبتوں کی مسکراہٹ کی وجہ سے دور ہو جائے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. عبدالرحمان فاروق کہتے ہیں میری بیوی نے شکر کے سجدے ادا کیے, بہت روئی. اے میرے مولا, میرا شوہر سلامت ہے, میرا سر سلامت ہے, میرے سر کا تاج سلامت ہے. اے میرے مولا, میری جنت سلامت ہے, میری دنیا سلامت ہے. عبدالرحمان فاروق کہتے ہیں مجھے اندر لے گئی, میں بہت خوش ہوا. گھر دیکھا, فرمایا کھانا کھاؤ. جلدی سے اس نے دسترخوان لگایا اور میرے لیے کھانے کا انتظام کیا. جیسے میں نے کھانا کھانا شروع کر دیا, میں نے بیوی کے پیٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایک بات یاد آئی. میں نے کہا او بیگم. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا 20 سال پہلے تیرے پیٹ میں میری ایک محبت کی نشانی تھی, وہ کیا ہوئی؟ تو بیوی نے کہا میرے شوہر آپ سکون سے کھانا کھا لیں, میں بعد میں بتاتی ہوں. بولے ٹھیک ہے. کھانا کھاتے رہے تو گھر دیکھتے رہے. بولے وہ تو ہی پرانا گھر ہے, اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہے, وہی بلیاں ہیں, وہی اینٹیں ہیں, وہی بوسیدہ چھپر ہے. بولے بیوی مکان تو وہی ہے. کتنے تھے؟ 30,000. مجھے معلوم تھا پیسے یاد رہیں گے. کتنے؟ 30,000. بولے میری بیگم وہ پیسے کیا ہوئے؟ تو اس سے میں نے کہا تھا پائی کا حساب دوں. بیوی نے کہا سکون سے کھانا تو کھا لیں. کھانا کھا لیں. کھانا کھا ہی رہے تھے, اچانک وہ محدث مدینہ یاد آیا. بولے بیگم بیٹھ گئی. بولے کیا بات ہے؟ بولے آج روزے رسول کے قریب آیا تو بہت رویا سرکار کی بارگاہ کے قریب میں. بہت دن کے بعد آیا تھا, لیکن جب نکلا نا تو حضور کے منبر پر میں نے عاشق رسول کو دیکھا, عالم دین کو, محدث مدینہ کو. اللہ اکبر. اے میری بیوی میں کیا بتاؤں کیسا وہ جاذب خطیب تھا, مؤثر لہجہ تھا, کیسی اثر پذیری اس کے اندر تھی. اے میری بیوی میں کیا بتاؤں, میرا دل کھچ گیا. نعرے لگ رہے تھے حضور کے نام پر, میں کیا بتاؤں. اچانک بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھائے. اچانک نعرے کی آواز آئی. عبدالرحمان فاروق نے کھانا چھوڑ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جب دروازے پر کھڑے ہو گئے نا تو بولے بیوی سے کہا جلدی باہر آؤ. بولے کیا بات ہے؟ جلدی باہر آؤ. بیوی جلدی دروازے پر آ گئی. کہا سن, وہ جو محدث مدینہ منبر رسول پہ, شہر رسول میں, مزار رسول کے پاس, عاشقان رسول کے سامنے باتیں حضور کی کرتا تھا, حدیث رسول بیان کرتا تھا, وہی عظیم الشان محدث مدینہ اپنی گلی سے جا رہا ہے.
अरे मेरी बीवी देख तो सही, कैसी माँ कितनी खुशकिस्मत होगी जिसने इसे पाला होगा, वो बाप कितना खुशकिस्मत होगा जो इसके नुत्फे का वारिस होगा। उस कबीले को सलाम करने का दिल कहता है जिस कबीले में ये बच्चा पैदा हुआ। बीवी रोने लगी। अब्दुर्रहमान बोले रोती क्यों है? बोले कुछ नहीं, मुबारकबाद दे रहे हैं, दें आप। अचानक वो मुहद्दिस मदीना जाते जाते अब्दुर्रहमान फर्रुख के दरवाजे पे ठहर गए। जब ठहरे तो नारा लगाने वाले वापस गए। जब वापस गए तो अब्दुर्रहमान फर्रुख कहते हैं मेरा दिल मचल गया, मैंने सोचा सलाम करूं, मैंने सलाम किया, सोचा कि इसके हाथों को चूम लूं, उसने इनकार कर दिया। फिर आगे बढ़ा, वो शख्स मेरी बीवी मेरे बगल में थी, उसने मेरी बीवी को सलाम किया, मेरी बीवी ने जवाब दिया। फिर मेरी बीवी का हाथ उसने यूं उठाया और उसे चूम लिया। चूमने के बाद मेरी बीवी आगे आगे, उसके पीछे वो मुहद्दिस मदीना, उसके पीछे मैं परेशान होकर के अंदर गए ना। एक चारपाई पर मेरी बीवी बैठी, बीवी के बगल में वो नौजवान मुहद्दिस मदीना बैठा और मेरी तो तबीयत अजीब व गरीब कैफियत में आ गई थी। मैंने कहा मेरी बीवी सुन, ये कौन है? ये कौन है जिसे तेरा हाथ चूमा, जो तेरे करीब बैठा, वो कौन है? बीवी की आंख में आंसू आ गए, रोए तो दुपट्टे भीगे, आंसू जमीन पर गिरे, शुक्र की आवाज आने लगी। बीवी ने कहा मेरे शौहर 20 साल पहले जो तुमने मेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी छोड़ के गए थे, देख लो वो निशानी आज मेरे करीब में बैठी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे शौहर देख ले, तुम मुझसे पूछता है तेरी मोहब्बत, तुम मुझसे पूछता है कि वो 30,000 रुपए क्या हुए, ये दुपट्टे फटे हुए देख ले, वही है मेरे शौहर, वही दुपट्टे फटे, ये चप्पलों में वही धागे लगे हुए जो 20 साल पहले लगे थे। मैंने तेरे सारे पैसे इस शहजादे की तालीम पे खर्च किए और आज ये आलम है कि जब मेरा बेटा हुजूर के मिंबर पे खड़े होकर तकरीर करता है तो मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए इराक के कुरकुक, सुलेमानिया, तिकरीत से लोग चले आते हैं, ईरान के शिराज से चले आते हैं, तुर्की के इस्तांबुल से लोग चले आते हैं, मिस्र के काहिरा से लोग चले आते हैं, मुल्क के शाम के दमिश्क से लोग चले आते हैं। जब मेरा बेटा अल्लाह की हम्दियत पर बात करता है तो लोग कहते हैं अजीब शान है इस शहजादे की। जब आए मेरे मौला तेरी तारीफ एक बंदा करता है तब इतना दिल को सुकून मिलता है। इसी मिंबर पे नबियों का सरदार करता रहा होगा तब कितना सुकून सहाबे के नाम को मिलता है। ऐ मेरे शौहर सुन, इसी मेरे बेटे को दुनिया मुहद्दिस मदीना शेख रबिया के नाम से जाना। मुझे बताओ ये 30,000 रुपए आज कहाँ जा रहे हैं मालूम है? मोबाइल बेचने वालों की जेब में जा रहे हैं। हमारे बच्चों ने 70,000 रुपए, 80,000 रुपए का मोबाइल खरीद लिया, लेकिन आज तक कभी चारों कुल उसमें से याद नहीं किया, आयतल कुर्सी भी याद नहीं की, दरूद ताज याद नहीं किया। आपको अल्लाह ने दौलत दी है तो वसाइल दिए हैं, थोड़ा सा वक्त निकाला करो, दुनिया वालों को बताओ इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। ठीक, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से बताओ, वरना टूट जाओगे और तोड़ दिए जाओगे, मरने से पहले मार दिए जाओगे। इस्लाम को समझ के जाओगे दुनिया से तो मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। नफरतों की इस मंडी में मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अभी या इससे पहले या इसके बाद कोई बात शरअ के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली है, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह के नबी सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। कोई एक शख्स फिर से लगाए नारा, लेकिन खड़े होकर लगाए, हाथों उड़ा के जवाब दीजिएगा इंशाअल्लाह। बोलो अशरफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, नादिर भाई आपका, इनसे मैंने दोस्ती इसी बुनियाद पर कर रखी है कि इनको बगदाद जाना है इंशाअल्लाह, और दुआ करें हम सब हाजिर हो इंशाअल्लाह। कह जाए ठीक है, सरकार गौस पाक करम से सच बोलेंगे और हलाल खाएंगे, इस्लाम फैलाएंगे। मुझे नादिर भाई कहते हैं कि मुझे बहुत बुरे आसिफ है, 10-15 मिनट और बोलिए। मैंने माफ़ी मांगी, मादरत चाहता हूँ, बहुत सारी बातें बोलने के लिए हैं। दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको इस्लाम कैसे लॉन्च करना है, कैसे इस्लाम फैलाना है। अगर आपने 2 दर्जन केले खरीद लिए तो 2 केला ही सही किसी गरीब को दे दिया करो इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। आपकी बहन बेटियां अगर गरीब हों तो 1 किलो चीनी और थोड़ी सी चाय पत्ती ही सही किसी बहन बेटी को पहुंचा इंशाअल्लाह। बोले मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तकरीबन 4 साल पहले,
تو صوفی صاحب نے فرمایا تھا قبرستان جاتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا قبرستان پہ جب بھی جایا کرو چونٹیوں کو چینی لے کے جایا کرو، پرندوں کے لیے پارلے بسکٹ لے کے جایا. میں اگر گھر پہ رہتا ہوں، یہ باتیں ریکارڈ نہ ہو، میں گھر پہ رہتا ہوں نا، 200-500 روپے میرے کتوں کے خرچے ہیں، کتوں کے خرچے ہیں 200-500 روپے ہیں. میں نے پالا نہیں ان کو، کیونکہ مجھے محبت ہے جانوروں سے، اللہ کی مخلوق سے محبت ہے. میں نے کہا کہ حضور یہ چونٹیاں قبرستان پر، بولے لے کے جاؤ گے اللہ کی چینی، بولے کب چونٹیوں کو دیا کرو، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. اگر کوئی گھر میں بیمار ہو تو 10 روپے کی ایک پاؤ چینی لے کر کے آپ بھی پیڑ پودوں میں ڈال دیا کرو انشاءاللہ. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے گھر میں برکت دے، علماء بھی سن لیں، آپ بھی چاہتے ہو کہ، اور میری بہنیں چاہیں کہ میرا شوہر تھوڑا سا پیسے والا ہو جائے، تو میں گزارش کروں گا روزانہ 2-4 چڑیوں کے کھانے فجر کی نماز کے بعد اپنی چھتوں پہ رکھ دیا کرو. دل سے بولے انشاءاللہ. باتیں ہوتی رہیں گی. پھر کسی نہ کسی موقع پر میں نے اسلام کے حوالے سے بات کی. ایک شعر پڑھتا ہوں میں نعت شریف کے، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. شعر میں سن کے سبحان اللہ کہہ دیا گیا. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اپنی ماں کے نام پہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو، سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. بخشش پانے والوں کا حصہ بناتے ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں میں، سب کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھتا ہوں، پیروں کا دھول پیتا ہوں، سرکار قطب بابا کے دہلیز کو چومتا ہوں. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا نہ تھا. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا. ایک شعر جو مجھے بہت عزیز ہے، اپنے عزیزوں کے سامنے اسے نظر کر دوں. کوئی ہے جو پھر سے بولے سبحان اللہ. بہت خوشی ہوئی. کبھی بھی چھوٹی یا بڑی بھیڑ کو کسی اس نظر سے نہ دیکھیں. اسی میں اللہ نے بڑے بڑے جوہر پیدا کر. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. اور اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا. اسی اسلام کو نسخہ کیمیا کہا گیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. دعا کریں، اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نہ کسی موڑ پر. اللہ آپ کو، آپ کی آبا و اجداد کو، امجاد کو، آنے والی نسلوں کو اللہ مغفرت پانے والوں کے پاکیزہ قبیلے سے جوڑ دے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.